کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، کوئی حدیث سیکھ رہا ہے، کوئی وضو کے فرائض سیکھ رہا ہے، کوئی غسل کا طریقہ سیکھ رہا ہے، کوئی لین دین سیکھ رہا ہے، کوئی تجارت کے اصولوں کو سیکھ رہا ہے، مگر وہ اتنا پیاسے تھے، اتنا پیاسے تھے، صبح سے آ کر شام تک سحرابی نہیں ہوتے، ان کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی، ہر وقت یوں لگتا ہے کہ ابھی آئے ہیں، ابھی آئے ہیں، ابھی پہنچے ہیں، ان کی پیاس اور شدت اتنا زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آپ سرکار نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جو صحابی رسول ایک جنت کے دروازے سے گزر گیا بس اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے راستہ نجات کا مل گیا۔ میرے نبی رحمت سرکار کی بارگاہ میں آنکھیں جھکی ہیں، آنکھوں میں نمی ہے، یہ صحابی رسول کمر جھکی ہوئی ہے، اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ آپ کے قدموں کی دھول پر قربان ہو جائے۔ کوئی ایسا صحابی بھی ہے آپ کا، کوئی ایسا دیوانہ بھی ہے، کوئی آپ کا ایسا مستانہ بھی ہے جو 8 دروازوں کے 8 کے 8 میں اس کا گزر ہو جائے؟ وہ کوئی ایسا صحابی اعزاز رکھتا ہے، کوئی ایسا صحابی مقام رکھتا ہے، کوئی ایسا صحابی اتنی بڑی شان رکھتا ہے۔ صحابہ فاروق اعظم بھی موجود ہے، عثمان غنی بھی موجود ہے، حیدر کرار بھی موجود ہے، طلحہ زبیر بھی موجود ہے، عشرہ مبشرہ بھی موجود ہے، بڑے صحابی سخاوت کرنے والے بھی موجود ہیں، مگر صدیق اکبر پاک یہ ایسا وفادار نبی کا دیوانہ ہے، نبی کا مستانہ ہے، اور ایسا بہار کا پہلا میٹھا پھل ہے کہ جس نے عرض کیا رسول اللہ یہ اعزاز کسی کو حاصل ہے، تو میرے نبی رحمت سرکار مسکرائے، اور جیسے آپ مسکراتے تھے پتیاں جھڑتی تھی، پھول نثار ہوتے تھے، موتی جھڑ جایا کرتے تھے۔ صحابہ نبی سرکار کی طرف متوجہ ہیں اور میرے نبی رحمت سرکار مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں خبر ہے، تمہیں معلوم ہے میرا صدیق کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا بتانا چاہتا ہے اور کیا تمہیں سنانا چاہتا ہے؟ سارے صحابہ عجیب و غریب تعجب کا شکار ہو چکے ہیں، کشمکش میں پڑ گئے ہیں۔ میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا اے صدیق تیرے علاوہ کسی اور کے اندر اتنا منصب نہیں، تیرے علاوہ کسی اور کے اندر اتنا بڑا اعزاز نہیں۔ دیکھنے والا باب جہاد کی طرف دیکھے گا تو آپ وہاں سے گزر رہے ہوں گے، اگر باب ریان کی طرف دیکھے گا تو آپ کا گزر وہاں سے ہوگا، اگر آپ کو باب المر سے دیکھا جائے گا تو آپ کا وہاں سے گزر ہوگا۔ صدیق اکبر پاک رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے لیے سوال نہیں کر رہا تھا، میں تو آپ کے اور غلاموں کا منصب دیکھنا چاہ رہا تھا، مقام و اعزاز دیکھنا چاہ رہا تھا کہ انہوں کا بھی مقام اللہ نے کتنا بڑا بلند فرمایا ہے۔ میرے صدیق اکبر پاک کو میرے نبی سرکار نے فرمایا اے صدیق تیرا مقابلہ نہ مشرق والے کر سکتے ہیں، اے صدیق تیرا مقابلہ نہ مغرب والے کر سکتے ہیں، اے صدیق نہ شمال اور جنوب والے تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو انوکھا ہے جس طرح میں نبی انوکھا ہوں، جس طرح سارے نبی اپنی شانوں میں بلند والا ہے، سب نبی اپنے مقاموں میں افضل والا ہے، اسی طرح تو میرے غلاموں میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے والا ہے، سب سے بلند ہے، کسی کی کوئی شان تیرے ساتھ نہیں مل سکتی۔ تو جس طرح میں انوکھا اسی طرح تو بھی میرا صحابی انوکھا ہے، تو میری غار کے ساتھ بھی ہے اور میرے سفر کے ساتھ بھی ہے، میری ہجرت کے ساتھ بھی ہے، میرے تجارت میں بھی ہے، ہر جگہ ہر وقت میرا غلام میرے ساتھ موجود ہے۔ اسی کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ صدیق اکبر پاک جنہوں نے تن من دھن سب کچھ فدا کر کے دکھایا اور کر کے عملی زیور پہن کر دکھایا کہ جو یار ہوتے ہیں وہ مالوں سے محبت نہیں کیا کرتے بلکہ یار کے نام سے محبت کیا کرتے ہیں۔ جب یار کا نام آ جائے سب چیز نام یار نبی پر قربان ہے، فدا ہے اور لٹا دی جاتی ہے۔ جو ہر چیز لٹا کے دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ جو بینکوں میں رکھ کے
وہ کبھی بھی وفادار